وقت ہم موجود ہیں کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں، جہاں پہ اسپیشل کوچنگ کیمپ لگا ہوا ہے. یہ ایک والنٹیئرلی پروگرام ہے جو ایکس کرکٹرز، ایکس فرسٹ کلاس کرکٹرز اور بڑے دوسرے نام جو ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا، پاکستان لیول پہ پاکستان میں انہوں نے اپنا نام روشن کیا ہے. آئیے اس وقت ہم چلتے ہیں کیمپ میں، دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کھلاڑیوں کو کس طرح سے ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے. KCCA اسپیشل کوچنگ کورس کے کیمپ کمانڈنٹ توفیق ترمذی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. سر یہ بتائیے کہ یہ جو آپ لوگوں کا یہ اسپیشل کوچنگ کیمپ ہے اس کے آپ چیف کمانڈنٹ ہیں، تو اس کے پیچھے آپ کو کیا خیال ایسا آیا، کیا آپ کے مقاصد ایسے ہیں جو آپ نے یہ کیمپ ارینج کیا اور یہ ساری آپ کی ایفرٹس ہیں، تو آپ لوگوں کی خدمات آپ یہاں دینے کے لیے آئے ہیں فری آف کاسٹ والنٹیئرلی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ کراچی کی ٹیم پچھلے دو تین سال سے بہت نیچے جا رہی تھی اور بڑی اس کی خراب پرفارمنس تھی. تو میری بخاری صاحب سے بات ہوئی تھی اور میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ جو سیکنڈ لائن اپ ہے، جو ایک لڑکے جو آئندہ کھیلنے والے ہیں، جو 18 سے 21 سال کے لڑکے ہیں، اگر ہر زون سے بیسٹ لڑکے نکال کے ہم اگر ان کو ٹرین کریں تو ہمیں ایک لائن اپ مل جائے گی، ہمیں ایک ایسا مٹیریل مل جائے گا جو آئندہ کے لیے ہمارے کام آئے گا. تو ہمارا یہ پروگرام تھا اور اس کو بخاری صاحب نے بھی اور اعجاز فاروقی صاحب نے بھی اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کیمپ لگنا چاہیے تقریباً 6 مہینے. اگر یہ 6 مہینے کیمپ لگتا ہے تو اس میں ہم تقریباً ایسے لڑکے ہم گروم کر لیں گے جو 3 ڈے کرکٹ کے لیے یا 1 ڈے کرکٹ کے لیے آپ کو بیسٹ لائن اپ آپ کو مل جائے گی. اور اس کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیمپ بہت ضروری ہے، اور یہ کراچی ہی نہیں بلکہ دنیا ملک کے تمام شہروں کے جو ایسوسیشنز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ اس طرح کے کیمپس لگائیں اور اپنے لڑکوں کو گروم کریں تاکہ مستقبل کے جو پلیئر تیار کرنے ہیں انہیں وہ بڑے آسانی ان کو ہو جائے گی اس سے. تھینک یو ویری مچ. کراچی سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر جناب سراج الاسلام بخاری ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. ہم ان سے کراچی کرکٹ کے بارے میں اس وقت گفتگو کرنا چاہیں گے یہاں پہ کہ کراچی میں اس وقت کرکٹ کہاں پہ اس وقت اسٹینڈ کر رہی ہے، یہاں پہ کلب کرکٹ باقی دیگر صورتحال کیا چل رہی ہے، تو اس بارے میں ہم ان سے گفتگو کریں گے. کراچی میں کرکٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو 2 بڑی نرسریاں ہیں کراچی اور لاہور، اس میں کراچی کا اپنا مقام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں کرکٹ کے لیے جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہم کرتے رہتے ہیں. کراچی کرکٹ کے لیے میں اتنا بتا دوں کہ ہمارے پاس گراؤنڈز کا بہت بڑا فقدان ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں اس شہر کے اندر کرکٹ کو آرگنائز کرنے میں بہت دقتیں آتی ہیں. مگر جب توقیر ضیاء صاحب 2001 میں یا 2002 میں انہوں نے چارج لیا تھا، اس سے پہلے تو لے رہا تھا مگر جب وہ کرکٹ میں باقاعدگی سے آئے تھے تو پھر انہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا، اور جو چیئرمین تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے، اور انہوں نے کراچی کے اندر 5 اچھے گراؤنڈ ہمیں بنا کر دیے. اس کے علاوہ کراچی کے اپنے بھی گراؤنڈ تھے. اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب جو کہ سٹی ناظم تھے کراچی کے، انہوں نے بھی 7-8 گراؤنڈ بنائے. اس لحاظ سے کراچی میں کرکٹ کا ایک بہت ہی اچھا 2000 کے بعد سے ماحول پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں تمام جو پرابلمس تھی ٹو سم ایکسٹینٹ ہماری وہ پرابلمس ریموو ہو گئی تھیں. اور ہم پھر اس لحاظ سے بہت خوش قسمت تھے کہ کراچی کے اندر اتنے سارے گراؤنڈس ہمارے پاس موجود ہوتے ہوئے ہم نے کراچی میں کرکٹ کو بہت ہی اچھے انداز سے آرگنائز کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو ہم ابھی تک کر رہے ہیں. کراچی میں ہم ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کرتے ہیں گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر، انڈر 15، انڈر 17، انڈر 19. گزشتہ دنوں جب ہمارے اعجاز بٹ صاحب صدر تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے، تو انہوں نے کراچی کے جو سیکرٹری تھے اپنے فاروقی صاحب، انہوں سسپینڈ کر دیا تھا. اور صرف ان کا یہ ظلم تھا، ان کا صرف قصور یہ تھا کہ انہوں نے کراچی کے کھلاڑیوں کے لیے آواز بلند کی تھی، جو کہ میں سمجھتا ہوں ہر سیکرٹری کا فرض بھی ہوتا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں ان کی خدمت کریں. کچھ ان پر ایسے الزامات تھے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط فہمی پر مبنی تھے، جس کے لیے پھر ہم نے کوشش کی. اور پھر جب نئے ہمارے ذکا اشرف صاحب آئے تو ان کے سامنے ہم نے پھر اپنا پورا مقدمہ رکھا، اور انہوں نے بہت ہی خوش اسلوبی سے اس کو طے کیا. اور گزشتہ دنوں ہی ہمارے اعجاز فاروقی صاحب کو اس سے جو بھی ان پر بین تھا
اس کی ٹو سم ایکسٹینٹ ہم اس بین کی لفٹ کیا گیا اور وہ اب باقاعدگی سے کراچی کرکٹ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. ایز فار ایز سیکرٹری از کنسرن میرا تعلق ہے جو کہ پریزیڈنٹ کا, تو میں اپنے طور پر پوری کوشش کرتا ہوں کہ کراچی میں کرکٹ کے لیے جو بھی بہتر سے بہتر مراحت ہم دلا سکتے ہیں وہ دلائیں. ہمیں صرف اور صرف جو دقت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فائنینشیل ایپ کی. میں اس لحاظ سے انفارچونیٹ ہیں ہم لوگ کراچی والے, بلکہ پورے پاکستان کے ریجنز کہ ان کے پاس فنڈز کی بہت بڑی کمی ہے, جس کی وجہ سے ہم مختلف لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں. اور اس لحاظ سے میں کلب کرکٹ کے لیے بھی بڑا میں مشکور ہوں نیشنل بینک آف پاکستان کا کہ وہ ہمارے لیے بہت کچھ کر رہی ہے. اور اب انہوں نے اس سال سے کراچی میں کرکٹ کے لیے 7 ٹورنامنٹس ابتدائی طور پر کراتے ہیں. KCCA نیشنل بینک انٹر کلب زونل کرکٹ ٹورنامنٹ, اس کے 7 جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہوگا اس کے بعد بنتی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نیشنل بینک اور KCA کے تعاون سے ہماری سپیریئر لیگ چلتی ہے, اور جو کوئی میچز بہت ہی زبردست ہوتے ہیں اور اس کے لیے تمام کھلاڑی جو ہیں وہ پورے سال انتظار کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو شکایت ٹیموں کو ہوتی تھی کہ ہمیں وہ موقع نہیں ملتے اور ہمیں موقع کم ملتے ہیں, تو وہ اس نیشنل بینک کے اس تعاون کی وجہ سے وہ تمام مواقع ہمارے ایک ٹو سم ایکسٹینٹ بہتر ہو گیا ہے. اب آپ آج کل دیکھ رہی ہوں گی کراچی کے اندر 7 زونوں کے اندر مختلف, جیسے زون 1 ہے یہ لیاقت آباد کا زون ہے, زون 2 ہے یہ فیڈرل ایریا اور ملکہ علاقے ہیں, زون 3 جو ہے وہ اولڈ کراچی کے علاقے ہیں, ڈیفینس تک جاتا ہے اور سوسائٹی وغیرہ وغیرہ. زون 4 جو ہے وہ منیر سعود آباد کے علاقے کا آتا ہے. زون 5 جو ہے وہ لانڈی کورنگی کا علاقہ آتا ہے. زون 6 جو ہے وہ نارتھ ناظم آباد کا علاقہ آتا ہے, اور زون 7 جو ہے وہ ناظم آباد کا علاقہ آتا ہے, ناظم آباد بلدیہ وغیرہ کا. تو اس لحاظ سے ہمارے پاس پوری کراچی میں کرکٹ کو آرگنائز کرنے کے لیے بڑے اچھے مواقع بھی ہوتے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام کھلاڑیوں کو جو بھی اس کراچی میں مختلف شہروں میں رہتے ہیں تو ان کے لیے مراعات دینے کے لیے ہر جگہ ان کا اپنا مقامی ٹورنامنٹ کا کراتے ہیں. اس لحاظ سے 7 زونوں کے اندر آج کل ہمارے ٹورنامنٹ چل رہے ہیں انٹر ڈسٹرکٹ اس کے علاوہ اس کے بعد جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا پروگرام ہے وہ انٹر ڈسٹرکٹ سینئر کا پروگرام ہے کرانے کا, اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی بڑا اچھا اقدام ہے اس لیے. اور اس کے بعد پھر 20 جون سے کراچی کا میں انٹر ڈسٹرکٹ انڈر 19 کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد کیا جائے گا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کا اب سیزن حالانکہ مئی کے مہینے میں کرکٹ کا سیزن شروع نہیں ہوتا, مگر اب ہم نے تھوڑا سا جلدی کر کے اس کو اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جو میں سمجھتا ہوں ایک اچھا اقدام ہے. اس کے علاوہ سٹی گورنمنٹ اور جو بھی ہماری سندھ گورنمنٹ ہے وہ ہم سے بھرپور تعاون کرتے ہوئے جو بھی کراچی میں کلب کرکٹ کے لیے ایک بڑا اچھا ٹورنامنٹ پاکستان چیمپئنز لیگ کی بنیاد پر کراتا ہے, جس میں نہ صرف کراچی کی ٹیمیں حصہ لیں گی بلکہ پاکستان کی ٹیمیں آئیں گی, اور اس سال تو 7 ٹیمیں پاکستان کے باہر کی بھی حصہ لے رہی ہیں. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی اچھا ٹورنامنٹ ہوگا, اور جس کی جو اوپننگ سیریمنی ہوگی وہ ہمارے کراچی سندھ کے گورنر جناب عشرت العباد خان صاحب کریں گے, جو کہ ایک بہت اچھا اقدام ہے. عشرت العباد خان صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کرکٹ کے اندر بھی اور تمام کھیلوں کے اندر, مگر کرکٹ میں خاص طور پر ان کی ترجیح رہی ہے, اور اسی ترجیح کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ خوش نصیب ہے کہ ہمارے پاس اتنے اچھے کھلاڑی موجود ہیں. اب جو نئی پاکستان کی ٹیم 3 حصوں میں بنائی گئی ہے, پاکستان T20 کی ٹیم, پاکستان ون ڈے کی ٹیم اور پاکستان ٹیسٹ ٹیم, اس کے اندر تقریباً ہمارے 6-7 کھلاڑی شامل ہوئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا. اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کرکٹ کا اس وقت جو حال ہے وہ بہت ہی خوشگوار اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہمارا جو سیزن ہے وہ جلدی شروع کر رہے ہیں. پاکستان کی ٹیم انشاءاللہ 28 مئی کو یہاں سے پاکستان سے سری لنکا جائے گی, جہاں پر کہ وہ پہلے T20 پھر ون ڈے اور اس کے بعد ٹیسٹ میچز کھیلے گی. تقریباً کا یہ 2-2.5 مہینے کا ٹور ہوگا, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ کے لیے ٹاپ لیول کے اوپر بڑا اچھا موقع ملے گا کھلاڑیوں کو اپنے ہنر دکھانے کا. نئے کھلاڑی جو ہمارے پاس سامنے آ رہے ہیں ابھر کر, اس میں آپ کو پتا ہے کہ سرفراز احمد جو کہ ون ڈے کی ٹیم میں موجود ہیں, خالد لطیف جو کہ T20 کی ٹیم میں موجود ہیں, شاہد آفریدی جو کہ پاکستان کی T20 اور ون ڈے کی ٹیم میں موجود ہیں. اس لحاظ سے ہمارے پاس بے انتہا کھلاڑی جو پاکستان کی ٹیم میں شامل ہوئے ہیں, وہ ان کا بھی تعلق اسی شہر کراچی سے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو سیزن آ رہا ہے اس کے اندر ہمیں بہترین کھلاڑیوں کو بہترین مواقع ملیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اس سیزن کے بعد انشاءاللہ تعالی کراچی میں کرکٹ بہت پھلے پھولے گی.
کراچی کرکٹ کے مسائل کے حوالے سے کچھ ایسے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں گے, ایسا مسئلہ کہ جو پی سی بی کو, گورنمنٹ کو جو اس طرف دھیان دینا چاہیے, اس کو حل کرنا چاہیے, کو آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ پیش رفت ہونی چاہیے؟ پاکستان کے جو سٹی گورنمنٹ تھی اس نے تقریباً 6-7 گراؤنڈ بنا کے دیے تھے, اور اپنے طور پر مختلف لوگ اپنے شہر کے اندر گراؤنڈ بنا رہے ہیں, مختلف اکیڈمیز بھی قائم ہو گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان گراؤنڈز کی موجودگی کے اندر ہمارے پاس بہترین سہولیات مل رہی ہیں. مگر آپ کو بھی پتہ ہے کہ کراچی جتنا بڑا شہر ہے, تقریباً 2 کروڑ کی آبادی ہے, اس کے اندر 5-6 یا 15-20 گراؤنڈز ناکافی ہوتے ہیں. تو جتنے بھی گراؤنڈ بنیں گے کراچی کے اندر, اتنا ہی زیادہ لڑکوں کو موقع ملیں گے کہ پاکستان میں کرکٹ کے لیے وہ اچھا کردار ادا کر سکیں. آپ کلب کرکٹ کو کہاں دیکھتے ہیں کہ کلب کرکٹ جتنی ہو رہی ہے اس کو مزید ڈیولپ ہونا چاہیے, مزید ہونی چاہیے, یا آپ اس سے مطمئن ہیں اس کے معیار سے؟ دیکھیے صاحب, جہاں تعلق ہے کرکٹ کے, کلب کرکٹ کا جو سب سے اہم حصہ ہے وہ 2 حصے ہیں. ایک تو کلب کرکٹ ہے اور ایک اسکول کرکٹ ہے. ان دونوں میدانوں میں ہمیں جتنی بھی ہم محنت کریں گے اتنی کم ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کراچی میں ہو رہی ہے, ٹھیک ہو رہی ہے کلب کرکٹ, مگر ابھی بھی بہت موقع حاصل ہیں ہمارے پاس. موقع ہمیں بہت سارے, ابھی بہت کچھ کرنا ہے کراچی میں کرکٹ کے لیے. ٹیلنٹ ہنٹ کے بعد جو یہ نام, جو ٹیلنٹ سامنے آتا ہے, جو لوگ آپ کو لگتے ہیں کہ واقعی وہ ان میں گٹس ہیں کہ وہ اوپر جائیں اور آگے جا کے وہ قومی کرکٹ ٹیم کا حصہ بنے, تو کیا ان کو وہ اپرچونٹیز ملتی ہیں, وہ مواقع مل پاتے ہیں کہ وہ آگے جائیں, اوپر جا کے وہ پاکستان کے لیے کھیلیں اور کچھ نام روشن کریں ملک کا, دنیا بھر میں؟ دیکھیے صاحب, اس سال ہمارے پاس توفیق ترمیزی اور سرفراز حسین جو ہمارے 2 سابق پاکستان کراچی کے کھلاڑی ہیں, وہ ابھر کر سامنے آئے تھے. انہوں نے آفر کیا تھا کہ کراچی میں کرکٹ کے لیے وہ ایک کیمپ لگانا چاہتے ہیں, اور کیسی ان سے بھرپور تعاون کرتے ہوئے لڑکوں کو ہر زون سے 10 لڑکے بلائے گئے, مگر 10 کے بجائے ہر زون نے 20 لڑکے بھیج دیے, جو کہ میں سمجھتا ہوں ان کی فراخزری تھی. ان سب لڑکوں کو موقع دیا, اور تقریباً 68 بوائز ایسے ہیں جو کہ انہوں نے بہت اچھے پائے, اور جن کو اس وقت آج کل وہ آپ کو پتہ ہے نیشنل اسٹیڈیم میں ان کے کیمپ لگا ہوا ہے. اس کے بعد یہ ٹرانسفر ہو جائے گا KCA اسٹیڈیم کے اندر. KCA اسٹیڈیم ہمارے پاس جو ہے وہ آج کل اپنی توسیعی بنیادوں پر کام چل رہا ہے. اس کی جو گراؤنڈ ہے وہ بن رہا ہے, وکٹس بن رہی ہیں, پریکٹس وکٹس ہمارے پاس ہیں. اب یہ جو کیمپ ہے ہمارا, جو اسپیشل ٹریننگ پروگرام کا کیمپ ہے, یہ انشاءاللہ ہم لوگ وہاں ٹرانسفر کریں گے اس کو نیشنل اسٹیڈیم سے KCA اسٹیڈیم پر, جہاں پر کہ کرکٹ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کرکٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پاپولر گیم ہے. اور کراچی کا جو وہ علاقہ ہے مڈل کلاس کا, ناظم آباد, نارتھ ناظم آباد, ان کو بہت قریب پڑتا ہے. حالانکہ یہ بچوں کے لیے جو لانی کورنگی ملیل سے آتے ہیں ان کے لیے دور ہوگا, مگر جو اس علاقے کے بچے ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھا موقع ملے گا. اور میں سمجھتا ہوں جب KCA اسٹیڈیم میں یہ لڑکے محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان لڑکوں کو جو نوک پلک صحیح کرنے والی بات ہے کہ یہ ہمارے جو سابقہ کھلاڑی ہیں یہ آگے آ کر ان کھلاڑیوں کی نہ صرف ان کے جو ٹیلنٹ کو بہتر کریں گے, بلکہ ان میں جو بھی کمیاں یا نقائص ہیں ان کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے, اور مجھے یقین ہے کہ اس قسم کے اگر ہمارے پاس لوگ سامنے ابھر کر آئیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کراچی میں کرکٹ کا مزید سے بہتر انتظام ہو سکے. سر, کراچی کے 7 زون سے یہ آپ نے کہا کہ لڑکے جو ہیں چوز کیے گئے ہیں ٹریننگ کے لیے, اور یہ جو پروگرام ہو رہا ہے یہ والنٹیئرلی ہو رہا ہے. جو سابق کرکٹرز ہیں, فرسٹ کلاس کرکٹرز ہیں, جو اپنے تجربے سے ان بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں, تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ والنٹیئرلی کوئی اس طرح سے لوگ سامنے آئے ہوں. باقی پہلا موقع ہے کہ اس لیول کے اوپر انہوں نے اقدام اٹھایا ہے, سرفراز نے, توفیق ترمیزی نے. مگر ہمارے پاس جو مختلف اکیڈمیز ہیں اس میں جو لوگ ہیں, راشد لطیف, جلال الدین, یہ لوگ بھی اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں. اور مگر یہ کراچی کے لیول کے اوپر, کیونکہ آپ پتہ ہے کہ 70s اور 80s کے اندر ہمارے کیمپ لگتے تھے جس میں جاوید مہداد, محسن حسن خان اور بھی نئے کھلاڑی جتنے بھی تھے وہ بھر کر سامنے آئے تھے, اور موسٹ آف دیم ہے پلیڈ فار پاکستان. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان میں جو 68 لڑکے ہیں ان میں سے بہت سارے لڑکے ایسے نکل کر آئیں گے جو کہ نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان کی طرف سے بھی ہماری نمائندگی کریں گے اور کراچی کا نام روشن کریں گے. سر, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی ہمارے جو سابقہ کھلاڑی ہیں ان کو بھی اس طرح کی اس مثال کو قائم کرنا چاہیے, اور وہاں پہ بھی, کیونکہ صرف کراچی کے لیے اسپیسیفائڈ تو نہیں ہے, اور بھی شوقین ہیں اور پوری ملک میں, تو یہ ایک جو رسم جس کی بنیاد پڑی ہے تو یہ سفر آگے تک جانا چاہیے.
بالکل جی جانا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو ہماری جو بھی کارروائی ہو رہی ہے کراچی کے اندر، اس کی تقلید کرتے ہوئے دوسرے شہروں کے لوگ بھی سامنے آئیں گے، کھلاڑی بھی سامنے